السلام علیکم۔ قرآن نظام کا پارٹ 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، یہ آئی ڈونٹ نو کتنے پارٹس میں آئے گا، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی اس کو پارٹس میں آگے سے آگے ڈیفائن کرتے جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اپنا کام کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوزیشن سیٹ کر لیں ذرا۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے میں نے امت واحدہ ہی بنایا تھا، فاختلفوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اللہ تعالیٰ نے اگر ایک وقت متعین کا وعدہ نہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ قیامت کا کہ آپ کا سارا حساب کتاب اسی وقت چکایا جائے گا، نہیں تو اگر یہ وعدہ نہ ہوتا ربی کا لقضی بینہم، ان کے درمیان فیما فیہ یختلفون، ان کا حساب یعنی کہ اسی وقت چکا دیا جاتا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی ان کو بتا دیا جاتا کہ یہ تم کس چیز کا اختلاف کر رہے ہو، اس میں تمہارا کیا اپنے مقاصد ہیں، کیا ذاتی فوائد ہیں۔ تو اس سے آگے یعنی کہ چلتے امتاً واحدتاً کا مطلب اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ جی بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں یا پہلی امتوں کی بات کر رہے ہیں۔ اب امت واحدہ کی شکل میں ہم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا رہے ہیں، یہ بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر امتاً واحدتاً بنائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے واسطے ہی بنی اسرائیل کے حکم ہیں، ہمارے واسطے ہی مشرکین کے احکامات ہیں، ہمارے واسطے ہی سارے قرآن کے احکامات ہیں۔ ہم ان کو کسی بھی تقسیم پر ہم آیات کو تقسیم نہیں کر سکتے، یہ کسی کے لیے ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ یعنی وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا، عاد کی کیا یعنی کہ وہ ہماری آیات سے انکار کرتے تھے، بھی آیاتی ربہم، اپنے رب کی آیات سے انکار کرتے، ان کا یہ قصور تھا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یعنی آیات کی اور رسولوں کی باتوں کا انکار کرتے تھے، اور وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جبار عنید متکبر کی پیروی کرتے تھے، جس طرح ہم رشیا اور امریکہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ عاد و سمود کی قوموں کا یعنی کہ یہ قصور تھا جو کہ آج کل ہمارا ہے، اور ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ ہمارے لیے چونکہ قیامت ہے، اس کے علاوہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو تم، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر پچھلی سٹوری سناتے ہیں، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ، پہلے کی سٹوری جو ہے، مِن قَبْلِكُمْ، پہلے کی، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا، یعنی بہت کم لوگ پہلے والے رہ گئے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، الا قلیلا، بہت کم رہ گئے ہیں، ممن انجینا منہم، جن میں سے یعنی وہ باقی ہیں، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور اتباع کر رہے ہیں الذین ظلموا، ظالم لوگ، ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، مجرمین کی۔ کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ بہت سی اصل بنیادی چیز جو یہ ہے کہ جو فساد کو ختم کرنے والے لوگ تھے مختلف امتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ باقی رکھتے تھے، انجیناکم، تو وہ اب بہت کم ہو گئے ہیں، الا قلیلاً، بہت کم رہ گئے ہیں کہ جو امن کا داعی بن کر
دنیا کے اندر فساد کو، فتنہ کو ختم کرنے کی اسٹرگل کریں، کوشش کریں، یا فتنہ فساد ختم کرنے والوں کے ساتھ مل کر یہ کام کریں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ طاغوت یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر امت میں رسول اس لیے بھیجے کہ اللہ کی پیروی کرو، اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے منع ہو جاؤ اور طاغوت کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی امتیں بھیجی ان میں بیسیکلی رسولوں کا مقصد ہی یہ تھا کہ طاغوت کی پیروی سے باز آ جاؤ اور اللہ کی بندگی میں آ جاؤ۔ یہ بنیادی مقصد 1,24,000 انبیاء رسول کی یعنی کہ تعلیمات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حاکمیت الہیہ کو قائم کیا جائے، طاغوت کی حاکمیت کو ختم کیا جائے۔ طاغوت کہتے ہیں طغیانی کو، یعنی سرکش کو، اپنی حدوں سے پار کر جانے والے کو، اور یعنی کہ اب اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک آئین، اپنا ایک قانون اور اپنا ایک ایسا یعنی سسٹم بنا کے نیو ورلڈ آرڈر لوگوں کو دینا کہ جس کو وہ تسلیم کریں، اس کو ہم طاغوت کہتے ہیں۔ اور یہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں اپنے انبیاء رسول کو نازل کیا کہ اجتنبوا الطاغوت، یعنی کہ اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ، اور اجتناب کرو طاغوت کی بندگی سے۔ یہ انشاءاللہ اس کے آگے ڈیٹیل میں بہت لمبی ڈیٹیل ہے تو بات پھر ہوگی، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ کوئی نہ کوئی آیت آپ کے لیے، کوئی قرآن کی، کیونکہ یہ ہیرے موتی ہوتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی ایسے قلب کی، کسی ایسے بندے کی اطاعت نہ کرو جس کا دل میرے ذکر سے غافل ہے۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، یعنی کہ جس کا عمل اپنی ہوائے نفس پر ہو اور اللہ کے ذکر اس میں وہ نہ ہو، اس کی یاد سے اس کا دل غافل ہو، اور اس کا امر جو ہے، جو اس کا کام ہے، اس کی ہوائے نفس سے وہ اپنا کام کر رہا ہو، اس کی پیروی نہ کرو۔ اے رسول اس کی پیروی نہ کرو۔ ہم کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں کہ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل، تو کیا اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنے نظام تک بنا رکھے ہیں، ان لوگوں کی ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اور اے رسول یہ کہہ دیجئے یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، چاہے کوئی اس پر ایمان لائے، چاہے کوئی اس سے کفر کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، بندے نے کیا لینا ہے۔ پھر وہ امت کی بات آ گئی، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدۃ وَأَنَا رَبُّكَ فَاعْبُدُونِ، تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور تمہارا رب ایک ہی رب ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور اپنے رب کی پیروی کرو۔ وَتَقَطَّعَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ عَلَيْنَا رَاجِعُونَ، لیکن ان لوگوں نے اس اللہ کی بات کو نہیں مانا، اور اللہ کے اس امر کو جو اللہ تعالیٰ امر پیش کر رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے کہ یہ امت واحدہ کا امر ہے، اس کو فرقہ پرستی کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، یعنی کہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ عَلَيْنَا رَاجِعُونَ، جانا تو ہر چیز اسی کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہی ہے، تو کر لیں ٹکڑے جتنے کرنے ہیں دین کے، تو اس سے ان کو کیا ملے گا، ان کو وقتی طور پر کیا فائدہ مل جائے گا، وقتی طور پر بھی نقصان ہی ہو رہا ہے اسلامک ورلڈ کا۔ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، اگر میں بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، بعض سپر پاورز کے ذریعے بعض سپر پاور کو دفع نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام، ہدمت میں صوامع وبیاع وصلوات ومساجد،
میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن جن عبادت گاہوں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گرا دی جاتی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ ہمارے مضمون سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آگے جو فریضہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہدایات ہیں۔ جعلنا لکل امت، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، عبادت کا ایک طریقہ وضع کیا گیا ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، اس امر میں اے رسول یہ تمہیں پریشان نہ کریں، یہ تنازع میں نہ ڈالیں۔ ودعو الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم، اپنے رب کی طرف بلاؤ، یہی اللہ تعالیٰ کا ہدن مستقیم ہے، ہدایت کا، صراط مستقیم کا یہی طریقہ کار ہے، یہی راستہ ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں نا، ہمارے تک ابھی تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تک یعنی کہ پوری صحیح طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کھڑے ہو کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ ہے۔ فقہی، طریقتی، لسانی، کانٹیننٹل تقسیم نے، مختلف قسم کی فقہی تقسیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تک ہمارے تک پوری نہیں پہنچنے دی۔ ہر امت کو اس کے جاننا بنا دیے گئے عبادت کے ایک طریقہ کار، ان میں تم سے تنازع نہ کریں اے رسول۔ ہم تنازع کر رہے ہیں رسول کے ساتھ، ہم قرآن کے ساتھ بھی تنازع کر رہے ہیں، ہم رسول کے ساتھ بھی متنازع ہوئے ہیں کہ نہیں نماز کا یہ طریقہ ہے رفع دین کرو، نہیں نماز کا یہ طریقہ ہے رفع دین نہ کرو، نہیں نماز کا یہ طریقہ ہے آمین اونچی آواز سے کرو، نہیں نماز کا یہ طریقہ ہے آمین ہلکی آواز سے کرو، نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز کی رکعت ہو جاتی ہے، نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی رکعت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جس کا امت کی نماز محفوظ نہ پہنچی ہو، اس کا دین کیسے محفوظ پہنچا ہوگا ہم تک؟ اس کے ناسک جو مناسک عبادت کے جو مناسک ہیں وہ پورے صحیح طریقے سے نہیں پہنچے تو باقی ہمارا دین اسلام کا نظام کے طور پر کیسے وہ پورے کا پورا ہمارے تک پہنچا ہوگا؟ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ یہ پارٹ 7 تھا قرآن نظام کا۔ قرآن نظام میں اس لیے اس نظام کا ٹاپک نظام کے طور پر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی اسلام ایک دین ہے، یعنی اسلام ایک نظام ہے۔ دین میں ہر مرتبہ کہتا ہوں کہ دین نظام کو کہتے ہیں، نظام نظم سے نکلا ہے، نظم تنظیم سے نکلا ہے، تنظیم جماعت کو کہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ ایک جماعت ہے۔ اگر اسلام ایک جماعت نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں ہے۔ تو اگر اسلام نہیں ہے تو یہ کس اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں کمیونیکیشن میڈیا پر؟ مولانا مودودی کا اتنا زیادہ لٹریچر کس اسلام کے بارے میں ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے چھپا ہوا جو نظر نہیں آ رہا، جو جماعت کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں پوری اسلامک ورلڈ میں نہیں ہے؟ وہ اس اسلام پر لعنت ہو، وہ کیوں پیش کر رہے ہیں جو ٹکڑوں میں تقسیم ہے؟ اللہ زینہ جعلوا القرآن عزین، جن لوگوں نے اپنے قرآن کی دعوت مسلمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنی جماعتوں کا لٹریچر بنا لیا، ان لوگوں کے وَتَقَطَّعُوا بَيْنَ أَمْرِهِمْ، اور اللہ کے امر کو کہ ایک جماعت کا اللہ نے حکم دیا ہے بنانے کو، اس کو تقطع کر کے اپنی جماعتوں کو، اپنے فرقوں کو دین قرار دے لیا۔ تو ان لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول تمہارا ان لوگوں سے ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو تفریق میں ڈال لیا اور شیعہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، لست علیہم، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ جب رسول کا کوئی تعلق نہیں تو میرا ان سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تو اس دین کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو ایک جماعت کی شکل میں تھا، جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جو خلفائے راشدین، امام خلفائے راشدین جو 4 ہمارے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے کر کے دکھایا، تلوار سے بھی کر کے دکھایا کہ یہی دین ہدایت ہے اور یہی دین حق کے ساتھ ہے۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، انہوں نے اس وقت اپنے وقت میں یہ بات کو پورا کر کے دکھایا۔ اب دیکھو اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ہم تقسیم ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے یہی امر ہے کہ ایک جماعت کی شکل میں آئیں،
اس کے علاوہ باقی جتنے بھی امر ہیں ہم نے اپنے پاس سے ٹھیکیدار بن کے دین کے اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں، ہوتے نہیں ہیں۔ تقسیم امت کے اوپر کوئی امر اللہ کا لاگو نہیں ہوتا۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔